السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بخیر و عافیت رکھے۔ آج میں جس اہم موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہر مسلمان فرد کے لیے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ ٹیچر کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی ورکر کی شکل میں ہو، ان کے لیے بہت ہی اہم موضوع ہے اور ان کے لیے جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوالات پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ اسلام میں سوشل میڈیا گناہ یا ثواب۔ اسلام میں جو سوشل میڈیا یعنی سوشل میڈیا بولے تو فیس بک، ٹک ٹاک، یوٹیوب یا اس طریقے سے بہت ساری چیزیں آج کل آ گئی ہیں۔ ان چیزوں کے ذریعے سے آپ اگر کوئی کام لیتے ہیں تو وہ کام نگیٹو میں بھی ہو سکتا ہے اور پازیٹو میں بھی ہو سکتا ہے۔ بذات خود یہ سوشل میڈیا گناہ یا ثواب کا کام تو نہیں ہے، البتہ اس کے استعمالات کے حساب سے وہ گناہ اور ثواب کا کام بن جاتا ہے۔ جیسے آپ اپنی زبان کو استعمال کر رہے ہیں، آپ اپنے قلم کو استعمال کر رہے ہیں، آپ اپنی تلوار کو استعمال کر رہے ہیں۔ زبان جو ہے، زبان کے ذریعے آپ اچھا پیغام پہنچا رہے ہیں، زبان کے ذریعے آپ ایک دوسرے کو جوڑ رہے ہیں، زبان کے ذریعے آپ کسی کے ہدایت کا ذریعہ بن رہے ہیں، زبان کے ذریعے آپ جو ہے کوئی اچھی تعلیم دے رہے ہیں، تو یہ پازیٹیو وے ہے۔ لیکن اسی زبان کے ذریعے سے آپ گالی گالم گلوچ کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغل خوری کر رہے ہیں، یا اسی زبان کو آپ جو ہے نگیٹو وے میں استعمال کر رہے ہیں، کسی کی عزت کو پامال کر رہے ہیں، یہ گناہ کا کام ہے۔ اسی طریقے سے تلوار اگر آپ مظلوموں کی حمایت کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ظالم کو روکنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اپنے وطن عزیز کی سرحد کی حفاظت کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یا دنیا سے دہشت کو ختم کرنے کے لیے، آتنک کو ختم کرنے کے لیے، جو سماج اور ملک کے لیے کینسر ہے اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ثواب کا کام ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ تلوار قتل کرنے کے لیے، گنڈا گردی کرنے کے لیے، یا دبنگئی کرنے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو کیا یہ گناہ کا کام ہے۔ قلم کا مسئلہ بھی وہی ہے۔ رائٹرز ہیں، آپ لکھنے والے ہیں، ٹیچرز ہیں، قلم کار ہیں، مضمون نگار ہیں، آپ منفی پہلو سے آپ کسی کا ذہن کو ساز کر سکتے ہیں کسی معاملے میں، تو یہ کیا ہے؟ گناہ کا کام ہے۔ لیکن اگر آپ اچھی تحریر، اچھا مضمون، اچھا پوسٹ وغیرہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں، تو یہ آپ پازیٹیو وے میں اگر کام کر رہے ہیں تو یہ ثواب کا کام ہے۔ اسی طرح کا سوشل میڈیا کا یہ مسئلہ ہے۔ سوشل میڈیا میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ استعمال کرنے کے لیے آپ اگر استعمال کر رہے ہیں پازیٹیو وے میں تو ثواب کا کام کیسے ہے؟ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم سماج کو اچھا کریں گے، دنیا کو اچھا کریں گے، اور آپ جس بھی کیٹیگری سے، کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں آپ اس کو اچھا کریں گے، تو کیا ہے؟ یہ ثواب کا کام ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، چاہے آپ زبان سے کچھ بھی استعمال کریں، دل میں کچھ بھی بات آپ رکھیں، پریکٹیکل میں کچھ بھی غلط کام کرنا شروع کریں، تو قرآن نے اس کے لیے واضح ہدایت دے دی ہے، کیا؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ زبان سے کوئی ایک ورڈ، لفظ نہیں نکلتا مگر لکھنے والا اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے اور لکھ لیتا ہے۔ کون لکھنے والے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ اینی ٹائم آپ کے ساتھ جو ہے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، وہ آپ کے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں۔ یہ ہے مسئلہ کس کے بارے میں؟ سوشل میڈیا کے بارے میں۔ اگر آپ اسی سوشل میڈیا میں خواہ اسکرولنگ کر رہے ہیں، آپ موبائل ہاتھ میں ہے، آپ جو ہے خواہ اسکرولنگ کر رہے ہیں، ٹچ کر رہے ہیں، اور اونے پونے چیز کو آپ دیکھتے رہتے ہیں، جیسا کہ میں گاؤں میں، شہروں میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ فیس بک میں بھی جو اسٹوری میں ان کی دی ہوئی ہوتی ہے، کچھ ہمارے ہی گاؤں کے لوگ ہیں، سماج کے لوگ ہیں، نوجوان، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کون لوگ دیکھ رہے ہیں، غلط چیزوں کو بہت شیئر کرتے ہیں وہ۔ یہ چیزیں کیا ہے؟ آپ کی ایک کلک کی وجہ سے ہزاروں لوگوں تک گناہ پہنچ جاتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی وہ کلک کیا رہے گا؟ بچا رہے گا، اور آپ کے گناہ میں وہ برابر شیئر ہوتا رہے گا۔ ہونا کیا چاہیے؟ آپ جب اسکرولنگ کرتے ہیں، چاہے جتنے بھی گھنٹے کریں،
آپ یاد کیجئے کہ آپ اس ٹائم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں؟ کیا اتنا ہی وقت آپ اللہ تعالیٰ کی ورشپ کے لیے تیار رہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کر کے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں؟ کیا آپ صلہ رحمی کے لیے کبھی اتنا ہی ٹائم دے پاتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ کا جواب کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ گھروں میں بھی بغیر تربیت کے اولاد ہوں، بیوی ہوں، بال بچے ہوں، شوہر ہوں، کونے میں الگ سے کنارے میں بیٹھ کر کے جو بیوست ہیں، بیزی ہیں، کس میں؟ موبائل میں۔ نہ رشتہ کا پاس لحاظ ہے، اور نہ ہی کیا کہتے ہیں سماج میں بڑوں کا کوئی قدر ہے، اور نہ بڑوں کو جو ہے کسی چھوٹوں کا کوئی قدر ہے۔ تو مسئلہ بگڑ رہا ہے منفی استعمال کرنے کی وجہ سے۔ حالانکہ سوشل میڈیا کو اگر آپ پازیٹیو وے میں استعمال کریں تو کتنی ہی اچھی بات بن سکتی ہے اور ثواب کا کام ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ دنیا بھر میں مشہور قراء حضرات قاری پائے جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت وہ کرتے ہیں، بہت اچھی آواز رہتی ہے ان کی، اور پھر قرآن جو الہامی کتاب ہے، جس کا چیلنج ہے کہ اس جیسا کوئی کتاب ہے ہی نہیں، اور تمام لوگوں کے لیے دنیا میں اس میں بغیر تفریق کے، چاہے مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی، سکھ ہو، سب کے لیے ہے، اور اس کی ایک ایک حرف میں نیکی ملتی ہے۔ آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو قراء کی آواز کو سنیے نا، ثواب ملے گا آپ کو۔ سورتوں کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے، ثواب ملے گا آپ کو۔ اسی طریقے سے آپ اس کے ایکسپلین کو سنیے، تفسیر کو سنیے، آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ جو ہے کوئی چیز اچھی لگی، آپ نے سنا سمجھا بھی، اس کو آپ شیئر کر دیجئے۔ اچھی چیزیں آپ لوگ شیئر نہیں کرتے ہیں۔ میں ہی جو 2-3 منٹ 10 منٹ کا ویڈیو بناتا ہوں، اور اگر میرا دل اچھا ہے تو میں تو اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہوں، اور اخلاص کے بارے میں اللہ ہی زیادہ جانتا ہے، تو لوگ سنتے ہیں، دیکھتا ہوں میں، لیکن وہ شیئر نہیں کرتے۔ ارے بھائی، شیئر آپ کو اس لیے کرنا چاہیے تاکہ آپ بھی ثواب کے حصہ دار بن جائیں۔ اگر میرا ہی نہیں شیئر کریں گے تو جس کا بھی ویڈیو آپ کو اچھا لگتا ہے اس کا آپ شیئر کیجئے، لیکن دینی موضوع پر، اصلاحی پہلو پر جو بھی باتیں اور تقریریں ہوں، قرآن کی آیتیں اور احادیث ہوں، آپ ان کو دوسروں تک شیئر کیجئے۔ ممکن ہے جن لوگوں کے پاس وہ ویڈیوز نہیں پہنچے ہیں، جب ان کے پاس پہنچ جائیں گے تو کیا ہوں گے؟ آپ سے زیادہ ان ویڈیوز سے وہ فائدہ اٹھائیں گے۔ لائک کر دیا کیجئے، اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ آپ ایک اچھی چیز کو کیا کر رہے ہیں؟ لائک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، آپ اللہ کو یاد کرتے ہوئے کسی اچھی چیز کو آپ نے لائک کر دیا۔ اور کیا ہے؟ اور کرنا کیا ہے؟ آپ اگر پڑھے لکھے ہیں تو ویڈیوز کو بنائیں اور جو ہے لوگوں تک ویڈیوز کو پہنچائیں۔ آپ جو ہے قرآن کے اور کرنا کیا ہے؟ آپ اگر پڑھے لکھے ہیں تو ویڈیوز کو بنائیں اور جو ہے لوگوں تک ویڈیوز کو پہنچائیں۔ آپ جو ہے قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ جو ہے کیا بولتے ہیں اچھی تقریر کو اصلاحات کے پہلو سے لوگوں تک پہنچائیں۔ مطلب دنیا بھر کے وہ کام جو سماج میں آپ فزیکلی کر سکتے ہیں، آپ جو ہے آن لائن یہ کام کر سکتے ہیں، ویڈیو کو اپلوڈ کر کے آپ نیکی کما سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس سوشل میڈیا کو آپ گندی سے گندی چیزوں کو دیکھ کر کے اپنا ذہن کو خراب کر سکتے ہیں، سماج کو گندا کر سکتے ہیں، نفرت پھیلا سکتے ہیں، چغلخوری کر سکتے ہیں، غیبت کر سکتے ہیں، ٹھیک اسی سوشل میڈیا کے تھرو سے آپ دنیا کو امن و سکون کا پیغام دے سکتے ہیں۔ آپ دنیا والوں کو ایک دوسرے سے جوڑ سکتے ہیں۔ آپ جو ہیں امن و سکون اور بھائی چارے کا کیا کر سکتے ہیں؟ آج کے ماحول میں پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، آج میڈیا بک رہی ہے اور بک جاتی ہے۔ میڈیا بس وہی چاپلوسی کر کے گورنمنٹ کے سامنے، حاکموں کے سامنے بس مسکراتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ کسی جو ہے چھوٹی چھوٹی معاملات کو لے کر کے وہ صرف بات کرتا، آپ کی آواز کو اٹھاتا نہیں۔ یہی وہ سوشل میڈیا ہے جو آپ کی طاقت ہے۔ آپ اپنی فکر کو، آپ اپنی آواز کو بلند کیجئے۔ جو مظلوم ہے ان مظلوموں کی آواز کو آپ بنیے، اور اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے۔ آپ کو ثواب ملے گا اور آپ گناہ سے دور بھی ہوں گے، آپ کی صلاحیت بھی بڑھے گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے قسمیں کھاتے میں نیکیاں لکھے گا۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔